آج کی ویڈیو ان بیویوں کے لیے ہے جو عزت اور سکون چاہتی ہیں، اور ان شوہروں کے لیے جو اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی صرف خاموش تماشائی بننا پسند کرتا ہو۔ کچھ آدمی واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر سکون رہے، پھر چاہے اس کے اندر ان کو اپنے آپ کو بدلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تو اس لیے جو بیویاں اپنے گھر کے ماحول کو لے کے حد سے زیادہ دکھی ہیں، وہ یہ ویڈیو ایک دفعہ اپنے شوہر تک لازمی پہنچائیں۔ خواتین، سب سے پہلے تو آپ ایک بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے آدمیوں کو اس طرح کی ایموشنل چیزوں کو سمجھنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا۔ آدمیوں کو اللہ پاک نے سخت جان بنایا، ان کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ چیزوں کو خود ہی سمجھ کے ان کا حل نکالنا شروع کر دے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے شوہر سے کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے، اس سے بات کرنی آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ گلہ کر سکتی ہیں کہ میں نے اسے سمجھایا تھا، اسے بتایا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میرے لیے کسی چیز کا حل نہیں نکالا۔ ایک بات بتاتی چلوں، میں آپ سب کے لیے ویڈیو بنانے کا بہت ہی مشکل سے ٹائم نکالتی ہوں۔ میرے پاس اتنی ملینز آف پینڈنگ ریکویسٹ ہیں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی بھی ریکویسٹ ادھوری نہ رہے، لیکن جو میرے پاس محدود وقت ہے اس کے اندر میں آپ کے لیے بیسٹ پاسبل چیز ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں۔ اور جن لوگوں کو میرا ایکسنٹ بہت زیادہ پینڈو لگتا ہے، آپ کا کنسرن جینون ہے، میری یہی ٹون ہے، یہی میرا ایکسنٹ ہے، یہیں پہ میں پلی بڑھی ہوں، اور اسی طریقے سے میں بولتی ہوں۔ اور یقین کریں، اس چیز کو امپروو کرنے کا اگر مجھے لائف ٹائم دیتی ہے نا، تو میں ضرور کروں گی، کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کی شخصیت کو بہتر بنائے، وہ چاہے کسی کی طرف سے بھی آپ تک پہنچی ہو، اس کو اپنا لینا چاہیے۔ لیکن میرے پاس نا ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، اس لیے میری آواز کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا آپ سب کا بہت 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 شکریہ، خاص طور پہ ان لوگوں کا جن کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ویڈیو خصوصاً جوائنٹ فیملی کانٹیکسٹ میں ہے کہ شوہر اپنے گھر والوں اور بیوی کے درمیان انصاف کر کے گھر کے ماحول کو بہتر اور پرسکون کیسے بنا سکتا ہے۔ مرد حضرات یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کا رول نیوٹرل نہیں ہو سکتا، آپ کا رول صرف ایک تماشائی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی وہ پل ہیں جس نے اپنی بیوی اور گھر والوں کے درمیان رستہ بنانا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عورت ہے نا، اس کو لگژری سے زیادہ ایموشنل سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا سکون، اس کی جنت آپ ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے ایک ایموشنل بلینکٹ کا کام کرتے ہیں نا، اس کے لیے وہ جگہ بن جاتے ہیں جہاں پہ وہ سکون سے بات کر سکے، اس کو کسی چیز کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، اسے یہ ہو کہ میں اپنے زندگی کے ساتھی سے بات کر رہی ہوں صرف، اور میں اپنا دل ہلکا کر رہی ہوں۔ اس کو دنیا کی کوئی اور چیز آپ سے نہیں چاہیے ہوگی، وہ ساری دنیا کی لگژریز چھوڑ کے آپ کی طرف دوڑے گی۔ ہر عورت کے اندر اللہ پاک نے یہ ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے۔ آپ آدمیوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ عورت مخلصی اور محبت کے پیچھے کن کن چیزوں کو چھوڑ سکتی ہے، اور اس میں عورت کی کوئی بہت بڑائی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، یہ ایلیمنٹ اس نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہر شوہر سے یہ درخواست ہے کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو عورت کی بات کو خاموشی سے سنا کریں۔ جس وقت وہ آپ سے بات کرنے آئی ہے نا، دن کا ایک حصہ مقرر کر لیں جب آپ دونوں نے مل بیٹھ کے وقت گزارنا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرنی ہیں۔ اس وقت آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، وہ چاہے فضول بات ہی کر رہی ہے نا، اس کی بات کو آپ نے خاموشی سے سن لینا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو آپ دونوں نے اکٹھے گزارنا ہے، اس میں اس کی باتوں کو اہمیت دیں۔ اسے کہیں کہ میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، اس کی فیلنگز کو ویلیڈیٹی ریکوائرڈ ہے، اور اس کو اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ تمہاری میری زندگی میں بہت ہی خاص جگہ ہے، تو اس لیے میں تمہاری چیز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو بات تم مجھ سے کرو گی، اس کا میں حل نکالنے کی، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر چاہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا آپ حل نہ نکال سکتے ہوں، لیکن آپ کے یہ جو الفاظ ہیں نا، یہی اس کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، اور وہ انہی کے ساتھ زندہ رہے گی اور خوش رہے گی۔ اس کو کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوگی پھر، کیونکہ سکون آپ کی بیوی کا حق ہے، یہ آپ کا احسان نہیں ہے اس پہ۔ پھر آپ نے ہی اپنے گھر والوں اور بیوی کے درمیان باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کی بیجا مداخلت نہیں ہونے دینی اپنی بیوی کی زندگی میں۔ وہ ایک مکمل انسان ہے، وہ اپنے حقوق رکھتی ہے، اس کے فرائض بھی ہیں تو ساتھ میں حقوق بھی ہیں۔ اس کے اوپر صرف آپ کا اختیار ہے، آپ کے علاوہ کسی اور بندے کا اس پہ اختیار نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کو بیاہ کے لے کے آیا ہوں تو یہ باقی سب کے نیچے لگ کے رہے گی، نہیں۔ آپ کے پیرنٹس کو کسی بات سے کوئی مسئلہ ہے، آپ اس چیز کو خود ہینڈل کریں۔ اپنی وائف کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تم ایڈجسٹ کر لو، وہ ایسے ہی ہیں۔ یہ چیزیں اس کو بہت ہی زیادہ توڑ کے رکھ دیں گی اندر سے، بلکہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس چیز کو ہینڈل کر لوں گا۔ اور آپ نے ہی کرنا ہے، اللہ پاک نے آپ کو ہی اس جگہ پہ رکھا ہے کہ آپ ہینڈل کریں۔ آپ نے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز آپ پہ فرض ہے،
اور آپ کو اللہ پاک نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس چیز کو ہینڈل کر سکیں۔ یہ چیز تحفظ ہے، یہ بغاوت نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین سے بغاوت نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے صرف انہیں سمجھانا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن یہی الفاظ اگر آپ کی بیوی کے منہ سے نکلیں گے تو پھر انہیں بہت برے لگیں گے۔ پھر آپ نے کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، اس کو شرمندہ نہیں کرنا۔ اگر اس سے کوئی چیز غلط ہو گئی ہے، کوئی چیز وہ صحیح نہیں کر پا رہی، اس کو آپ ذاتی طور پہ سمجھائیں، اس کو اکیلے میں بتائیں، لیکن سب کے سامنے اسے ہرگز شرمندہ نہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دل پہ ایسی چوٹ لگاتی ہیں، ساری زندگی ان کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کی بھول ہے کہ سب کے سامنے بتائی گئی بات پہ آپ کی بیوی عمل کر لے گی، اس کو وہ بات یاد ہی نہیں رہنی، اس کو صرف یہ یاد رہنا ہے میرے شوہر نے مجھے کس طرح بے عزت کیا ہے سب کے سامنے۔ تو یہی جب آپ اسے پیار سے اکیلے میں بتائیں گے نا، ساری زندگی یاد رکھے گی، کبھی بھی اس چیز کے خلاف نہیں جائے گی۔ پھر وہ مرد حضرات جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بہنیں دودھ سے دھلی ہوئی ہیں اور ان کی بیوی میں دنیا کی ہر خامی موجود ہے، وہ آپ سے صرف اس لیے بات کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی اور ہے نہیں، وہ کس سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ آپ کا اپنی بہنوں کے شوہروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے۔ آپ ان کو بہت عزت دیتے ہوں گے نا، آپ ان کا بہت خیال کرتے ہوں گے، اور ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ کی بہنیں ان کے گھر میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں پرسکون رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو یہی چیز آپ کی بہنیں کیوں نہیں سوچتی کہ ہمارے بھائی کے گھر میں سکون رہے، ہمارے بھائی کی زندگی میں سکون رہے؟ وہ آپ کی بیوی کو سکون دیں گی تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ جب وہ آپ کی بیوی کو ہی پریشان رکھیں گی تو پھر آپ کی زندگی میں کیسے سکون آئے گا؟ تو اگر ان کو آپ سے اتنی ہی محبت ہے نا جتنی آپ کو ان سے ہے، تو پھر وہ سب سے پہلے آپ کے گھر کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں گی اور بے جا مداخلت نہیں کریں گی، اور وہ چیزیں نہیں کریں گی جس سے آپ کی بیوی پریشان ہو، کیونکہ بیوی اگر پریشان ہو جائے نا تو شوہر کی زندگی عذاب بن ہی جاتی ہے۔ تو یہ رشتہ دونوں طرف چلتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ اپنی بہنوں کے گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں اور آپ کا گھر بسا رہنے دیں۔ پھر آپ کی بیوی کو پرائیویسی پرووائڈ کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ اس کو کتنا خرچہ دیتے ہیں یہ صرف آپ کا اور آپ کی بیوی کا معاملہ، اس کی نہ تو کسی تیسرے بندے کو خبر ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی تیسرے بندے کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ وہ چاہے آپ کے والدین ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کے دوست ہیں، وہ کوئی بھی بندہ ہے نا، آپ اپنی بیوی کو کتنا خرچہ دے رہے ہیں یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، اور اس کا خرچہ آپ پہ فرض ہے۔ آپ چاہے تھوڑا کماتے ہیں یا زیادہ کماتے ہیں، آپ کی کمائی میں اس کا حق موجود ہے اور وہ آپ نے اس کو دینا ہے۔ آپ اس کو تھوڑے سے بھی دینا شروع کریں گے نا تو اس میں ہی وہ بہت ہی زیادہ راضی ہو جائے گی، لیکن اس کو مکمل طور پہ نگلیکٹ کر دینا، مکمل طور پہ اس کا خرچہ بند کر دینا، یہ زیادتی ہے، اور اسی سے گھر خراب ہوتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کمانا ہے، کیونکہ آپ ایک بندے کو اپنے نیچے لے کے آئے ہیں، ایک بندے کو اپنی نگرانی میں لے کے آئے ہیں، تو اسی طرح اس کا خرچہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ خواتین بالکل اسی طرح شوہر کی خدمت آپ پہ فرض ہے، وہ آپ نے ہی کرنی ہے، کیونکہ بالآخر آپ دونوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے فرائض اور حقوق کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے وہ کام کریں جو کل کو آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اس لیے جو چیز آپ پہ فرض ہے وہ ادا کریں، جو چیز آپ کا حق ہے اس کو مانگنے کی صلاحیت رکھیں۔ کبھی بھی اپنی بیوی کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے والدین یا بہن بھائیوں کی وجہ سے ایموشنلی ابیوز ہوں، ان کا ذہنی سکون برباد ہو، کیونکہ آپ کی بیوی کا ذہنی سکون برباد ہوا نا تو آپ کی پوری نسل کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا۔ بیوی کو جتنا پرسکون رکھیں گے، وہ جتنے اچھے طریقے سے آپ کی نسل کی پرورش کر سکے گی، اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ نہیں تو کل کو آپ کی اولاد ہی آپ کا ذہنی سکون برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے وہ میاں بیوی جن کے بچے بھی ہیں، آپ کو تو آج کے آج ہی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ہر گزرتا ہوا لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے بحث تکرار نہ کریں آپس میں، جتنی بھی ضروری بات ہو بچوں کے ادھر ادھر ہونے کا انتظار کریں یا پھر خود علیحدہ ہو کے اس بارے میں بات کریں۔ کبھی بھی ایک دوسرے کو بے عزت نہ کریں بچوں کے سامنے۔ آج آپ ایک دوسرے کو بے عزت کریں گے، کل کو آپ کے بچے آپ کو کریں گے۔ تو بچوں کو وہ چیزیں نہ سکھائیں، وہ چیزیں نہ دکھائیں جو آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، جو آپ ان کے منہ سے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر گھر کے تمام معاملات میں اپنی بیوی کا مشورہ لازمی لیں۔ یہ چیز اس کو اتنا سکون، اتنا تحفظ اور اتنا اچھا محسوس کروائے گی، پھر چاہے آخری فیصلہ آپ کا ہی کیوں نہ ہو،
لیکن آپ نے گھر کا جو بھی فیصلہ لینا ہے، چاہے بچوں کو لے کے، کوئی اور کسی بڑی چیز کا معاملہ ہے، کسی چھوٹی چیز کا معاملہ ہے، اس کا مشورہ لازمی لیں، اس سے پوچھیں، اس کو بیچ میں شامل کریں۔ آپ کا اس کو شامل کرنا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ گھر کی حکمرانی کسی بھی عورت کے کاغذوں میں بہت دیر بعد آتی ہے۔ پہلے اس کو صرف آپ کا تحفظ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ جو آپ نے ہی اس کو دینا ہے، کسی اور نے اس کو نہیں دینا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے کو ہمیشہ عزت سے بلانا ہے۔ جتنا ہو سکے تم تو جیسے الفاظ سے پرہیز کریں اور ایک دوسرے کو آپ کہہ کے بلائیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، تمہارا میرا ختم کریں اور ہمارا شروع کریں۔ جہاں پہ بھی بات کرو، ہم کر کے بات کرو۔ اس دنیا کا وقت بہت ہی محدود ہے، بالآخر ہم سب نے چلے جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ تو اس لیے اپنی دنیا کو اور آخرت کو جنت بنانے کے لیے قرآن پاک میں بتائے گئے اصولوں پہ عمل کریں۔ یہ دنیا تو آپ کی جنت بن ہی جائے گی، لیکن آخرت بھی آپ کی جنت بن جائے گی، اور اسی کو جنت بنانا اصل میں مقصود ہے۔ بچوں کے شور اور آوازوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہی میری لائف ہے اور میں ایسے ہی ویڈیوز ریکارڈ کر سکتی ہوں۔ تھینک یو۔